Assalamu alaikum, dear students of LLB, 5th semester. This is your Constitutional Law 3 class. Today we will be talking about Article 6 of the Constitution, and that is about high treason. First of all, let me tell about this offense, high treason, like why it is called high treason, what does treason exactly mean? Treason means an act of criminal disloyalty. When a person commits a criminal disloyalty, it is called treason. And high treason means its high form. Its origin, like why it is called high treason, is from the United Kingdom, where there were two kinds of treasons. Like treason, the act of treason was of two kinds. One was called petty treason and the other was high treason. By petty treason, it was meant an act against a lawful superior, like when a subordinate acted against his or her lawful superior, that was termed as the offense of petty treason. Whereas where a person was acting against the state, that was termed as the high treason, and that was more heinous, of course, from the offense of petty treason. The examples of high treason against the state could be like when you join the enemy forces and fight back with your own state, for example, excuse me, or like where a person goes for waging war against his state. अगर उसके खिलाफ वो बगावत पर उतर आए, जंग शुरू कर ले, वो उसमें आता है, or joining the enemy lines, or where a person tries to overthrow a legitimate government. That is a kind of high treason. ये उसकी एक किस्म हो सकती है. Or where a person spies over his own military or other defense installations, or there are some informations which are very sensitive for the defense and security of the state, and that person leaks such information. So all of them, they are treated as the offenses of high treason, and in most of the countries, such an offense is regarded as one of the most serious offenses, perhaps the most serious offense. And in many countries, the punishment for the offense of high treason is capital punishment, which means the death penalty. As far as the petty treason is concerned, most of the common law countries have abolished this offense. It's no more there, but the offense of the high treason is there. As far as the United Kingdom is concerned, William Joyce was the last person who was awarded a capital punishment in 1944 in the offense of high treason for committing it, and that was during Second World War. Afterwards, in 1998, the United Kingdom abolished the punishment of death penalty, and now it is the life imprisonment that has been devised in the law for the offense of capital punishment. अब उसके लिए उम्र कैद की सज़ा है, सज़ाए मौत जो है 1998 के बाद से उधर मौजूद नहीं है. इसकी एक और मिसाल अगर हम इंडिया को में देखें तो हिंदुस्तान में there was a nuclear physicist, he was a London based activist for the rights of the people of Kashmir. Dr. Amjad Thakur was his name, and उसके ऊपर मुकदमा चला. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस थी कि वो जो है फाइनेंशियल हेल्प करता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि या उसकी मतलब तंजीम थी, वो मुलविस पाई गई अकॉर्डिंग टू दी इंडियन अथॉरिटीज़ कि ये जो है वहाँ पर दहशतगर्दी में या कत्ल गारत में या जो भी मतलब उनको वो कहते हैं कि दहशतगर्दी है, तो उसमें वो मुलविस हैं. तो इसके ऊपर उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उसको ऊपर इवन ही वाज टॉर्चर्ड,
and when he died in United Kingdom, उसको जो है वहाँ पे दफनाने की परमिशन भी नहीं मिली हिंदुस्तान में, उसको वहीं पर जो है दफनाया गया. So that was one of the recent examples of high treason. Now come to Article 6 to the Constitution of Pakistan. High treason is not defined anywhere, like ये जो term है ये define इसमें नहीं हुआ, लेकिन ये offense जो है ये किन किन मामलात में हम कहेंगे कि this offense have been committed. तो ये आर्टिकल ये कहता है कि whoever, कोई भी बंदा जो है if attempts or conspires, if मतलब whoever attempts or conspires to attempt, या वो कोशिश करता है या वो साजिश में शरीक होता है, किसी भी ऐसे कोशिश के बारे में कोई साजिश बनती है, कंस्पिरेसी होती है. कंस्पायर्स या कंस्पिरेसी का यहाँ पे मतलब वही होगा, अदालतों के उसमें भी इंटरप्रिटेशन में मौजूद है, जो पाकिस्तान पिनल कोड में है, यानी वही वहाँ पे जो कंस्पिरेसी का मतलब है वहाँ यहाँ पर वो अप्लाई होगा. सो अगर वो अटेम्प्ट करता है या कंस्पायर करता है टू अटेम्प्ट टू डू व्हाट, टू एब्रोगेट और सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो शख्स जो है और टू सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और टू होल्ड इट इन अबेयंस. नाउ देयर आर दीज डिफरेंट टर्म्स यूज्ड: एब्रोगेशन, सबवर्जन, सस्पेंशन and holding in abeyance of the constitution. Abrogation means annulment, मनसूख करना, ख़त्म कर देना, उसे आइन को ख़त्म करना. Subvert means to overthrow the constitution. The result of the overthrowing of the constitution would also be annulment of the constitution. So जहाँ तक रिजल्ट का ताल्लुक है दोनों का सिमिलर है. Whether you abrogate it or you subvert it, the result would be annulment of the constitution. आइन को ख़त्म करना है. लेकिन ये दो जो हैं, सस्पेंशन एंड होल्डिंग इन अबेयंस जो हैं, इसमें वो ये कहते हैं कि इसमें आइन ख़त्म नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है. फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंशन का मतलब दैट इट इज़ नॉन ऑपरेटिव फॉर द टाइम बीइंग. और इफ़ इट इज़ होल्ड इन अबेयंस, उसका भी यही मतलब है कि एक टेम्पररी पीरियड के लिए जब आप किसी भी कानून को मुअत्तल करते हैं तो उसको हम कहते हैं टू होल्ड इट इन अबेयंस. ये अल्फाज इस्तेमाल करने की फिर एक हमारी हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ जो मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ का जो प्रोक्लेमेशन था उसमें मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ हुए. एब्रोगेशन एंड सबवर्जन, दीज आर टर्म्स, मतलब वो तो इस्तेमाल होती ही हैं, बट एक जगह पे सस्पेंशन या होल्डिंग इन अबेयंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में, जिसमें कि उन्होंने ये लिया कि भाई उससे पहले था एब्रोगेशन एंड सबवर्जन, ये अल्फाज नहीं थे. तो जब आइन जो है उसको मार्शल लॉ लगा तो उसकी प्रोक्लेमेशन में लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ हेल्ड इन अबेयंस, और कोर्ट में यही मौक़िफ़ दिया गया कि जनाब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं किया, हमने ख़त्म नहीं किया, हमने सिर्फ सस्पेंड किया है, हालात जैसे ठीक होते हैं दोबारा हम इसको बहाल करते हैं. एंड द सेम प्रैक्टिस वाज अडॉप्टेड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ मार्शल लॉ बाय जनरल मुशर्रफ इन 1999. उसने भी यही किया. तो इस वजह से ये सारे उसमें जो है टर्म्स उन्होंने इस्तेमाल कर लिए. और इस आर्टिकल में 18वीं तरमीम में जो है इसमें तरमीम भी हुई है, तो उसमें ये अल्फाज ज़्यादा जो है वो कर दिए गए हैं. एंड देन इट्स सेकंड क्लॉज से दैट एनी बॉडी हु एड्स और अबैट्स सच एब्रोगेशन, सबवर्जन, सस्पेंशन और होल्डिंग इन अबेयंस, जो बंदा उनकी मदद करता है, एड्स का मतलब जो उसका सहूलतकार बनता है, उसके साथ शरीक जुर्म होता है, और अबैटमेंट का मतलब ये है कि वो उसको इस जुर्म करने पर उभारता है, तरगीब देता है, उकसाता है, तो वो जो है इसमें ये दोनों भी इसमें शामिल होंगे. और यहाँ पे अबैटमेंट का मतलब भी वही होगा जो पाकिस्तान पिनल कोड उसका जो है वहाँ पे जो उसका मतलब है वही मुराद यहाँ पर भी होगा.
اور اس کا جو تیسرا کلوز ہے وہ کورٹس کو منع کرتا ہے انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی ایسے ایکٹ آف ہائی ٹریزن کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گی عدالتیں. اس کو جو ہے وہ مطلب پہلے یہ ہوا ہے، ظفر علی شاہ کیس تھا، اس میں پرویز مشرف کے معاملے میں، اس سے پہلے نصرت بھٹو کا کیس تھا جنرل ضیاء کے معاملے میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 200 کا کیس تھا جنرل ایوب کے معاملے میں، جس میں کہ ہماری جو اعلیٰ عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے اس ایکٹ کو اس کو جواز دیا کسی بھی مطلب ون وے اور another they validated the act of the person who actually abrogates, subverts, suspends، مطلب مختلف کیسز ہوئے ہیں تو اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا. تو یہ اب اس کو روکتا ہے عدالتوں کو انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ کہ کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اس ایکٹ کو اب ویلیڈیٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی. یہاں پہ ایک چیز اور میں ایڈ کروں، اینڈ دیٹ از ڈیسیژن بائی دی پشاور ہائی کورٹ. وہ بہت ایک انٹرسٹنگ ڈیسیژن ہے اباؤٹ دس آرٹیکل 6 ان 2013. اس میں پشاور ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنتے ہوئے، جس کا آرٹیکل 6 کا اس میں حوالہ موجود تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے اس کا جو کلاس 2 ہے اینی باڈی ہو ایڈز اور ابیٹس، پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر پارلیمنٹ بھی کوئی ترمیم کر کے، مثلاً پرویز مشرف کے کیس میں 17ویں ترمیم ہوئی 17th امینڈمنٹ، جس کے تھرو سے پرویز مشرف کے جتنے بھی اقدامات تھے ان سب کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا. اسی طرح جنرل ضیاء کا جو تھا وہ 1985 میں 8ویں ترمیم کے تحت پورا جو ہے اس کو کور دے دیا گیا. تو اس طرح کی کورنگ اگر پارلیمنٹ دیتی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ہر ایک ممبر جو ہے وہ پھر اس میں ایڈنگ میں آ جائے گا. تو اور جب وہ ایسا کر لیں گے تو تمام ممبران جو ہیں وہ نااہل بھی ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور جو ہے آرٹیکل. بٹ دیٹ واز مائی اٹس ڈیبیٹیبل اینڈ بٹ اٹ جسٹ took my attention and interest, this judgment, and when I read it and went through it, تو وہ مجھے مطلب ذہن میں آتی ہے یہاں پر کہ وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کی یہ ایک ججمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. Now اس کے بعد یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اس کی جو پنشمنٹ ہے، سزا کیا ہے، وہ آرٹیکل میں موجود نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے، مجلس شورا جو ہے، وہ اس کی سزا کا تعین کرے، اس کی سزا وہ بتائے کہ کتنی اس کے لیے پنشمنٹ ہونی چاہیے. اینڈ for that matter the parliament passed the high treason criminal liability act of 1973 جو ہے اس نے یہ ایک پاس کیا، ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ، سوری جو اس کا اصل نام ہے پنشمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ان 1973. اور اس ایکٹ کے تحت دی پروسیجر انہوں نے بتا دیا کہ بھئی کیا طریقہ کار ہوگا، عدالت کون سی ہوگی، کیسے بنے گی جو سماعت کرے گی اس کیس کی، اور اس کی سزا کیا ہے. سزا جو ہے اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے یا جو ہے لائف امپریزمنٹ ہے. انسان مطلب اگر وہ پوری طرح ثابت نہیں ہو تو لائف امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے. Now this High Treason Act of 1973 that was passed by the Parliament, this act authorizes the federal government, empowers the federal government, only the federal government, to initiate the proceedings of high treason against a person. صرف وفاقی حکومت ہی جا سکتی ہے. An ordinary citizen or any other person can not by him or herself go to the court of law or to lodge an FIR against any person in cases of high treason. وہ نہیں ہو سکتا، صرف فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور اس میں لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتی ہے فار دس پرپز کہ کسی کے خلاف اگر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کرنا ہو تو وہ بندہ جو ہے جو آتھورائزڈ ہے بائی دی فیڈرل گورنمنٹ، وہ جا کے جو ہے اس کے خلاف مقدمہ قائم کرے. وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، مطلب بائی نیم ہو سکتا ہے، اور بائی ورچو آف ڈیزگنیشن بھی ہو سکتا ہے، مثلاً کہ ڈی جی FIA کرے گا یا مثلاً فلاں جو ہے وہ کرے گا. تو وہ کوئی بھی بندہ جو اس پوسٹ کے اوپر ہوگا تو وہ جو ہے آتھورائزڈ ہوگا ٹو انیشیٹ دی کرمنل پروسیڈنگز اگینسٹ اینی پرسن
جس پر الزام ہو کہ وہ ہائی ٹریزن میں ملوث رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن اباؤٹ کہ ہمارے ایک تو یہ ہائی ٹریزن کا اوفینس ہے، یہ کانسٹیٹیوشن سے اس کا تعلق ہے، آرٹیکل 6 کا تعلق کانسٹیٹیوشن سے ہے، لیکن ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو سیکشن 120 ہے اینڈ آنورڈس کچھ سیکشنز ہیں جس میں مثلا ویجنگ وار اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے یا سیڈیشیس مٹیریل ہے اس کو پبلش کرنا جس میں ریاست کے خلاف باتیں ہوئی ہوں، وہ علیحدہ ہے، وہ ٹریزنز میں آ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہائی ٹریزن ہے آرٹیکل 6 کا یہ اس میں نہیں آتا، وہ پھر ان اوفینسز کے جو دفعات ہیں، وہ جو سیکشنز ہیں، پروویژنز ہیں، ان کے تحت ہوگا اور اسی اعتبار سے ان کا مقدمہ ہوگا۔ جہاں تک اس کے مقدمے کا تعلق ہے، یہ مقدمہ پھر ایک خاص عدالت میں جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے، اس میں عام عدالت میں نہیں سنا جا سکتا، اور وہ عدالت جو ہے وہ کیا ہوگی، اس میں جو کہ ہائی کورٹس ہیں، اس میں جو ججز ہوں گے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے، اور ان کے مثلا اصل میں جو طریقہ ہوتا ہے کہ جو مختلف ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز کے نام بھیجے جاتے ہیں، 5 نام ہیں یا اس سے زیادہ نام، اینڈ دوز نیمز آر سینٹ بائی دی لا منسٹری جو ہے ان کو بھیجتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو ہے 3 ججز کو چنا جاتا ہے، 3 ججز کا بینچ ہوتا ہے، اسپیشل کورٹ ہوتی ہے، اس آرٹیکل کے تحت وہ مقدمہ سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے اس کا تعین وہ کرتے ہیں۔ کوئی دوسری عدالت اس اوفینس جو ہے اس کا کاگنیزنس جو ہے وہ نہیں لے سکتی، وہی ایک اسپیشل عدالت ہوگی، فیڈرل حکومت جب کارروائی شروع کرے گی، انیشیٹ کرے گی، تو اس کے بعد وہ اس عدالت کا بینچ وہ تشکیل دے گی جس میں کہ ہائی کورٹ کے سرونگ ججز ہوں گے، اور ان کے نام منسٹری آف لا بھیجتی ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ نام چوز کیے جاتے ہیں، اینڈ دین دیٹ بینچ از کانسٹیٹیوٹیڈ ان آرڈر ٹو ہیئر دی پروسیڈنگس انڈر آرٹیکل 6۔ اور یہاں پر ایک اہم اس میں جو کیس تھا دیٹ واز آف جنرل پرویز مشرف ان پاکستان، جس کو ایکچولی اس عدالت میں ٹرائی بھی کیا گیا، اینڈ ہی واز لائک سینٹینس واز آلسو اناؤنس ٹو ہم، ایکچولی تو اس کو پاکستان ابھی تک نہیں لایا جا سکا بیکاز آف ہز ڈیٹیریٹیڈ ہیلتھ ایشوز، باہر کے ملک میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس رکاوٹوں کے حوالے سے، بٹ ہی واز اوارڈڈ کیپٹل پنشمنٹ بائی دیٹ کورٹ، اور اس میں مطلب یہ تھا کہ اس نے ایک اقدام کیا تھا، یہ آپ کو ایک کلیریفیکیشن ہے کہ اٹ واز، یہ جو ٹرائل ہوا پرویز مشرف کا آرٹیکل 6 کے تحت، یہ اس کے 99 کے مارشل لا کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس نے جو 3 نومبر کی ایمرجنسی لگائی تھی اس ایمرجنسی کے حوالے سے تھا، اور اس کے خلاف مقدمہ چلا، اینڈ دیٹ واز پرووڈ اگینسٹ ہیم بیکاز اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی بینگ چیف آف آرمی اسٹاف، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی لگا سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، سو اس کو جو ہے اس کے تحت جو ہے پھر سزا ملی۔ تو یہ جنرلی اسپیکنگ آرٹیکل 6 کے بارے میں تھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، قانون اس کا کون سا ہے، کیسے اس کا مقدمہ کون چلا سکتا ہے، کس کے خلاف چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی آپ کا کویشچن ہو، آپ کسی بھی فورم کے اوپر مجھ سے ٹیکسٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، کسی دوسرے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اینڈ جو ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ یو آر ویلکم ٹو آسک اینی کویشچن اس آرٹیکل کے بارے میں یا کسی بھی اور آرٹیکل کے بارے میں، یور کویشچنز وڈ بی موسٹ ویلکمڈ بائی می، اینڈ انشاءاللہ اس کا جواب ہم بھرپور طریقے سے دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔